پاکستانی معاشرے میں عورت ہمیشہ سے گھر کا ستون سمجھی جاتی ہے۔ صبح سے رات تک وہ گھر والوں کی ضروریات پوری کرتی ہے، کھانے بناتی ہے، بچوں کی تعلیم پر نظر رکھتی ہے، شوہر اور سسرال کی خدمت کرتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا جب اس ساری محنت کے باوجود گھریلو خواتین کی دنیا صرف چار دیواری تک محدود تھی۔ ان کی محنت نظر نہیں آتی تھی اور اکثر وہ خود کو تنہا، کمزور اور بیکار محسوس کرتی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ سٹارٹ میں آپ نے سنا کہ پاکستانی معاشرے میں عورت ہمیشہ سے گھر کا ستون سمجھی جاتی ہے۔ جی بالکل، ایک ٹائم تھا جب عورت صرف گھر کی چار دیواری تک محدود تھی، اسے دنیا کا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب ہمارے گھروں میں صرف ایک ٹی وی ہوتا تھا اور ہم ایک ہی چینل پہ مختلف ڈراماز وغیرہ دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی باہر کی دنیا کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا۔ جو ہمیں میڈیا دکھاتا تھا وہی ہم دیکھ کے ریئلٹی سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد دور چینج ہوا، چیزیں چینج ہوئیں اور ایک نیا انقلاب آیا۔ وہ انقلاب آیا سوشل میڈیا کی صورت میں۔ پہلے گھر میں رہنے والی عورت خود کو بہت زیادہ تنہا فیل کرتی تھی، لیکن اس تنہائی میں بھی وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو اور کریٹیو کام کرتی تھی۔ اب جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اور آسانی ہو گئی ہے۔ تنہائی کا علاج، وہ عورت جو کبھی شام ڈھلنے کے بعد کھڑکی سے باہر دیکھتی تھی کہ باہر کی دنیا کس طرح چل رہی ہے، آج وہی عورت اپنے فون کے ایک بٹن سے پوری دنیا سے جڑ گئی ہے۔ سوشل میڈیا نے گھریلو خواتین کی زندگی میں تنہائی کو کم کر دیا ہے۔ اب وہ جب چاہیں کسی دوست، رشتہ دار سے ویڈیو کال کر سکتی ہیں، کسی گروپ میں بات کر سکتی ہیں یا اپنی سوچ دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو جدید چیزیں ہیں یعنی کہ سوشل میڈیا، اس سے کافی انسان کی علم اور معلومات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ علم اور معلومات تک رسائی بہت آسانی سے ہو گئی ہے۔ کبھی گھریلو خواتین کے لیے تعلیم اور معلومات کا واحد ذریعہ کتابیں یا ٹی وی پروگرام ہوا کرتے تھے، مگر اب سوشل میڈیا نے ان کے سامنے ایک پوری دنیا کھول دی ہے۔ آج ایک پاکستانی عورت یوٹیوب سے نئی ڈش سیکھ سکتی ہے، فیس بک گروپ سے گھر کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتی ہے یا انسٹاگرام سے نئی ٹریڈنگ آئیڈیاز حاصل کر سکتی ہے۔ وہ عورت جسے کبھی صرف چند رشتہ داروں سے مشورہ ملتا تھا، اب وہ لاکھوں خواتین کی کمیونٹی میں سیکھتی ہے۔ کچن اور بزنس، کچن سے بزنس تک، سوشل میڈیا نے عورت کو صرف سیکھنے کا نہیں بلکہ کمانے کا موقع بھی دیا ہوا ہے۔ کتنی ہی پاکستانی گھریلو خواتین نے اپنے کچن سے آن لائن بیکری شروع کی، کوئی کپڑوں کا بزنس کرتی ہیں، کوئی ہینڈی کرافٹس بیچتی ہیں۔ یہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے ممکن ہوا۔ وہ عورت جو کبھی صرف شوہر کی کمائی پر انحصار کرتی تھی، آج اپنی محنت اور صلاحیت سے گھر کی آمدنی میں حصہ ڈال رہی ہے۔ ایک گھر میں رہنے والی عورت کبھی کوئی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتی تھی، اپنی آواز کی کوئی پہچان نہیں بنا سکتی تھی، لیکن سوشل میڈیا نے اس کو بھی آسان کر دیا۔ آواز کو پہچان ملی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ گھریلو عورت کی آواز کو پہچان ملی۔ پہلے دور میں کسی دور میں، کسی زمانے میں، آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں یا 40 سال پہلے چلے جائیں کہ ایون کہ 15 سال پہلے چلے جائیں، تو پہلے اگر کوئی خاتون اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی تو وہ صرف ایک ڈائری میں لکھ کر کہہ سکتی تھی، مگر آج وہی عورت فیس بک پوسٹ، یوٹیوب ویلاگ یا انسٹاگرام ویڈیو کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتی ہے۔ آج ایک گھریلو خاتون بھی اپنی رائے دینے سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی بات کو سننے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ لیکن ان سب آسانیوں کے بعد مشکلات بھی ساتھ ساتھ آئی ہیں اس چیز سے، اور سچ یہ ہے کہ ہر سہولت کے ساتھ مشکلات آتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے جہاں عورت کو طاقت دی ہے، وہیں اس کے لیے نئے مسائل بھی کھڑے کیے ہیں۔ بعض خواتین دوسروں کو چمک دمک دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہیں۔ کمپیریزن کلچر نے ڈپریشن اور بے چینی بڑھا دی ہے۔ غلط معلومات اور فیک نیوز بھی خواتین کو کنفیوز کیا ہوا ہے۔ کچھ خواتین سوشل میڈیا کے نشے میں اپنی اصل ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے لگی ہیں۔ بعض اوقات خواتین سمجھتی ہیں جو بھی سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے وہ بالکل پرفیکٹ اور سچ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر اپنی پرفیکٹ لائف دکھاتے ہیں
اس کے جو منفی لائف کے ہوتے ہیں نا پہلو، وہ تو کوئی بھی شیئر نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ویلاگ میں کسی بھی جگہ پہ کسی انسان نے اپنے منفی لائف کے پہلو جو ہے نا وہ شیئر کیے ہیں؟ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویلاگرز ہوتی ہیں وہ ہر وقت بن ٹھن کے رہتی ہیں، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں یا ہر طرح سے مسکرا رہی ہوتی ہیں، پرفیکٹ ہوتی ہیں۔ ہرگز ان کی لائف بالکل سیم ایسی نہیں ہوتی۔ اور بعض دفعہ ظاہر ہے ہم ویلاگز میں دیکھتے ہیں کہ گھر بھی بالکل صاف ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، ہر ٹائم عورتیں مسکراتی ہنستی مسکراتی خوبصورت کپڑے پہن کے، پارٹی ویئر پہن کے، ایون کہ اب تو لوگ کچن میں گھس گئے ہیں، کچن میں ویڈیوز بنا رہے ہیں، خوبصورت کچن ہے، خوبصورت بیڈ روم ہے، خوبصورت لائف سٹائل ہے۔ ان کی لائف میں تو کوئی دکھ نہیں ہے، ہمیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے، لیکن ریئلٹی اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لائف آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یہی ریئل لائف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ نہ ان کو کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ کبھی ان کو کوئی پرابلم آتا ہے، نہ کبھی وہ بیمار پڑتی ہیں۔ مطلب کیا؟ وہ سب فیک ہے، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سب فیک ہے۔ سب ٹوٹلی فیک تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں تقریباً 70% چیزیں فیک ہوتی ہیں۔ یعنی کہ ہر ٹائم ہنستے رہنا، ہر ٹائم کوئی دنیا کا دکھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کی اوریجنل لائف ہے، یہ جو ہمیں دکھا رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ چیزیں دکھاتی ہیں جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ انسان جو دیکھنا چاہ رہا ہے وہ تو وہی دکھائیں گی نا۔ تو ایسے دوسری جو دیکھنے والی عورتیں ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی لائف کتنی پرفیکٹ ہے، یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، ان کے پاس کتنے زیادہ کپڑے ہیں، ان کا گھر کتنا خوبصورت ہے۔ یار میں مانتی ہوں وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں وہ 100% ٹرو نہیں ہوتا۔ اچھا، ہمیں سوشل میڈیا کے دور میں یا سوشل میڈیا کے یوز کرتے ہوئے توازن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اصل کامیابی یہ ہے کہ عورت سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کرے، لیکن اس کی غلام نہ بنے۔ اپنی ذات کی پہچان، گھر کی ذمہ داریوں اور اپنے خوابوں کو ایک بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ جب ہم بیلنس نہیں رکھتے، جب ہم چیزیں لوگوں کو دیکھ کے ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے یہ کیا، میں نے بھی یہ کیا، تو میں یہ کر لوں گی تو کیا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا ایک پرسنل جو لائف ہے نا، اپنا گھر ہے، وہ برباد ہو جائے گا۔ اس سے آپ کا لائف بہت ڈسٹرب ہوگی۔ آپ جیسی ہیں ویسی ہی رہیں، آپ کو اللہ نے جیسا بنایا ہے آپ ویسی رہیں۔ آپ کی لائف ہو سکتا ہے وہ جو آپ دیکھ رہی ہیں پرفیکٹ ویلاگز میں اور سوشل میڈیا پہ، اس سے بہت خوبصورت ہو، بہت توازن والی ہو۔ تو کبھی بھی اپنی لائف کا سوشل میڈیا کو دیکھ کے توازن بالکل نہ بگاڑیں۔ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا نے پاکستانی گھریلو عورت کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ اب وہ صرف ایک بیوی یا ماں نہیں، بلکہ ایک سیکھنے والی، کمانے والی، رائے دینے والی اور معاشرے کو آگے بڑھانے والی عورت ہے۔ لیکن یہ تبدیلی تبھی فائدہ مند ہے جب وہ سوشل میڈیا کو مثبت مقصد کے لیے استعمال کرے گی۔ کیونکہ آخرکار موبائل ہاتھ میں ہے، لیکن اس کا کنٹرول دل اور دماغ میں ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے ہاتھوں میں۔ اچھا، دل اور دماغ میں کیسے ہوگا؟ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نا ہر طرح سے منفی اور مثبت پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن چوز ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھنا اور اپنے رائے دینا، یعنی کہ مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا اور منفی چیزوں کو سکپ کرنا۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو مینٹل ہے نا، مینٹلی ہیلتھ، وہ بھی بالکل ٹھیک رہے گی اور آپ کی پرسنل لائف بھی بالکل ٹھیک رہے گی، آپ سکون میں رہیں گے۔ میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ذہنی سکون ہے، اور اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ دنیا کی سب سے سکسیسفل عورت ہیں، کامیاب ترین عورت ہیں۔ اپنے گھر کو بھی ٹائم دیں، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں، اور پھر سوشل میڈیا پر ہمیشہ مثبت چیزیں دیکھیں اور مثبت چیزیں کریں، نہ کہ آپ منفی چیزوں کے پیچھے بھاگیں۔ منفی چیزوں کا نقصان آپ کو تو ہوتا ہی ہے، آپ کی فیملی کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔